نحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستسعما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته وصلى الله على سيدنا وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لهم فداه واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صلوات پڑھیں محمد والے عالم اسلام کی ایک اہم خاتون کہ جن کے اوپر مولا کائنات کی نگاہ انتخاب ٹکی جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی شب شہادت کی تسلیت اور تعزیت آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء مراجع ولی فقیہ بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ جناب ام البنین کی سیرت جہاں سے ایک طرف سے بہت زیادہ نمایاں یا ہمارے درمیان مشہور یا رائج سیرت نہیں ہے، وہیں دوسری طرف سے عالم اسلام میں بہت اہم سیرت ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، خطبے میں بھی یہ بات عرض کی کہ جناب ام البنین کی سیرت تربیت اولاد کے لیے بہت اہم میسیج یا پیغام ہم کو دیتی ہے کہ بچوں کی تربیت کس طریقے سے کیا جائے اور کن اہداف کے تحت کیا جائے۔ دونوں چیزیں اہم ہیں۔ آج دنیا ہم کو بتاتی ہے کہ کیسے تربیت کریں، اگرچہ وہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں، لیکن کن اہداف کے تحت تربیت کریں اس میں ہم کو بہت زیادہ گمراہ کیا جاتا ہے یا بتایا نہیں جاتا ہے یا غلط چیزیں بتائی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں والدین بھرپور کوشش کرنے کے بعد بھی وہ اس مقام پہ اپنے بچوں کو نہیں پہنچا پاتے ہیں کہ جہاں پہ پہنچا سکتے ہیں یا پہنچانا چاہیے۔ یہ واقعی اہم مسئلہ ہے، اس پہ ہم لوگوں کی گفتگو ہونی چاہیے، کلاسز ہونے چاہیے، لیکچرز ہونے چاہیے، سیمینار ہونے چاہیے، کیونکہ جن لوگوں کے پاس یہ سسٹم نہیں ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اسلام کے پاس تو یہ سسٹم موجود ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ صرف جو مجالس اور جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے آج ہماری آنے والی نسلوں میں دینداری ہے اور اس حد تک ہے الحمدللہ، باوجود اس کے کہ چاروں طرف سے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اخلاقی پرابلمز ہیں، اسکول وغیرہ کی پرابلمز، کالج کے اندر جو پرابلمز مسائل ہیں، میڈیا، سوشل میڈیا، فلاں ان سب کے بعد بھی الحمدللہ ہماری قوم میں جوانوں اور نوجوانوں میں کافی حد تک دینداری ہے۔ اگر ہم منظم طریقے سے اس پہ بات کریں کہ اسلام تربیت کے سسٹم کو کیسے پیش کرتا ہے، کیا اہمیت ہے، کیا طریقہ ہے، اب تصور کیجئے کہ ہماری آنے والی نسلیں کس مقام پہ پہنچیں گی۔ لہٰذا یہ عالم اسلام کے فیملی مسائل اہم مسائل میں سے آج یہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں جناب ام البنین ہمارے یہاں کے جو رائج رشتے ہیں اس کے اعتبار سے امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے یہاں البتہ یہ الفاظ مناسب نہیں ہے، لیکن جو رائج اس کے حساب سے سوتیلی ماں، بعض اوقات یہاں بھی ایسے رشتے پیش آتے ہیں
تو یہ بہترین موقع ہے کہ ایک سوتیلی ماں کے لیے نمونہ عمل موجود ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ جو اس کے شوہر کے پہلی بیوی کے بچے ہیں ان کے ساتھ کیسے پیش آئے. مسئلہ مشکل صرف اتنی ہے کہ اسلام کو بعنوان سسٹم ابھی ہم نے اس حد تک ایکسیپٹ نہیں کیا ہے جو اس کا مقام ہے، اسی لیے یہ مسائل و مشکلات پیش آتے ہیں. جب ایک ماں اپنے بچے کی تربیت کرے تو اس کو چاہیے کہ بنیادی جو تربیت کرے وہ فکری اور بصیرت والی تربیت کرے، شجاعت والی تربیت کرے. بعض اوقات لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، حقیقت کیا، لہٰذا وہ چاہتے ہوئے بھی صحیح کا سپورٹ نہیں کر پاتے، حق کا، باطل کی طرف چلے جاتے ہیں. اور باطل تو ماہر ہے اسی مسئلے میں. آج ہم اس مسئلے پہ بات کرنے والے ہیں. بنی امیہ کے اندر یہ ہنر تھا کہ وہ مولائے کائنات کے مقابلے میں اپنے آپ کو دیندار ثابت کرتے ہیں، ہے کہ نہیں تاریخ میں؟ اور نہیں کہ مولائے کائنات اپنے وقت کے اماموں کے مقابلے میں وہ اپنی بے دینی کو دینداری ثابت کرتے تھا کہ نہیں؟ اس وقت ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ان حقائق کو پہچانتے تھے اور انہوں نے اس کے حساب سے اپنی ذمہ داری کو طے کیا، اور ایسے لوگ بھی تھے کہ جو حقائق کو نہیں پہچان سکے، گمراہ ہو گئے، ائمہ کے ہوتے ہوئے گمراہ ہو گئے. لہٰذا یہ بنیادی چیز ہے. بعض اوقات لوگ حقائق کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، معلوم ہے، لیکن اتنی شجاعت نہیں ہوتی ہے کہ حقائق کا سپورٹ کر سکیں، صحیح کو صحیح بول سکیں اور غلط کو غلط بول سکیں. بزدل لوگ ہیں، شجاعت نہیں ہے ان کے اندر. یہ چیزیں بچپنے سے اگر تربیت میں ڈال دی جائے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو ریڈ لائن ان کو ہم کراس نہیں کر سکتے، تو وہ مسائل کبھی بھی ہمارے یہاں پیچیدہ ہونے ہی نہیں پائیں گے کہ جو پیچیدہ بنا دیے گئے ہیں. انسان پسو پیش میں ہوتا ہے، کریں نہ کریں، کیا کریں، مشکل پھنس گئی ہے، یہ کریں. جب معلوم ہو گیا دین کیا کہتا ہے تو اس میں سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ نے سوچنے کے لیے ہم کو ذمہ داری نہیں دی ہے، اللہ نے ہم کو عمل کی ذمہ داری دی ہے. سوچنے والے کام کو اللہ نے ہمارا ہلکا کر دیا. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے سوچ لیا، کیونکہ سوچنا اس کی ضرورت نہیں ہے. اس نے اپنی حکمت سے ہم کو حکم دے دیا ہے، اسی میں ہمارے لیے فلاح و بہبود ہے. تو سوچنے والی زحمت کو ہم سے اس نے اٹھا لیا ہے، وہ ہم کو نہیں دی. اب ہمیں آگے عمل کرنا ہے. موجودہ زمانے میں تھوڑا تیزی سے، بہت زیادہ طولانی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موجودہ زمانے میں جو بہت تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں اس کو لیتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ جناب ام البنین کی تربیت اور ان کے فرزند نے جو دشمن کے مقابلے میں ایک جنگ کی ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں. جناب ام البنین نے اپنے لڑکوں کی جو پرورش کی تھی، جو تربیت کی تھی، اس میں سب سے بنیادی چیز تھی جسے ہم کہتے ہیں خدا محوری. ہر چیز کی بیس اور بنیاد اللہ کی ذات. جو کچھ ہے اللہ ہے، اللہ نے کہہ دیا ختم، اللہ کا حکم ہے ختم. اب اس کے آگے کچھ اور سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. 4 بیٹے جناب ام البنین کے کربلا میں شہید ہوئے اور ایسے ویسے نہیں تھے. چاروں بیٹے کی شجاعت، اطاعت، یہ ساری چیزیں بدرجہ کمال پائی جاتی ہے. خوب ٹھیک ہے جناب عباس زیادہ مشہور ہوئے، لیکن باقی 3 بیٹے بھی کم نہیں تھے. کسی بھی چیز میں آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ مثلاً وہ کسی بھی موقع پہ قدم پیچھے رہ گیا، نعوذ باللہ. جس وقت یزیدی فوج کی طرف سے، پسر اسد کی طرف سے امان نامہ آیا تھا، شمر لے کے آیا تھا، خود جناب عباس نے اول جواب نہیں دیا، پھر اس کے بعد گئے اور جا کے اس کو دھتکار کے. باقی 3 بیٹوں نے بھی تو رد کیا تھا. باقی 3 بیٹوں، بھانجا تو چاروں کو کہہ رہا تھا نا، رد تو باقی 3 بیٹوں نے کیا تھا نا، یعنی چاروں نے رد کیا. ہے کوئی روایت ہمارے پاس کی 4 بھائیوں میں جناب عباس نے تو منع کر دیا، باقی 3 میں سے مثلاً کچھ تھے، چاہے یہ وہ، نعوذ باللہ. ایسا یہ جناب ام البنین کی تربیت تھی. اتنے بڑے مسئلے میں، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، بھوک و پیاس کا مسئلہ ہے، ایک طرف ظاہری اعتبار سے سب کچھ ہے اور ایک طرف سے کچھ نہیں ہے، لیکن ام البنین کے لڑکوں کو فیصلہ لینے میں ذرا سا سوچنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ اس میں ہمیں کرنا کیا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ اللہ نے سوچنے کا کام ہم کو نہیں دیا.
فیصلہ ہے اس فیصلے پہ عمل کرنا. ہم لوگ تو چھوٹی موٹی چیز میں آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں نا, ذرا سا مشکلات سامنے آتی ہیں, کیا کریں نہ کریں, ابھی ایسا کہہ دیں گے تو ان کو برا لگ جائے گا, ان کو مشکل ہو جائے گی, ان کو یہ مسئلہ پیش آ جائے گا, کریں کہ نہ. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, وہاں تو زندگی اور موت کا مسئلہ تھا, بھوک و پیاس کا مسئلہ, سب کو معلوم تھا کیا ہونا. ان حالات میں بھی ذرا سا بھی سوچا نہیں کہ کیا کریں. یہ تربیت ہے جناب ام البنین کی. دین کی راہ میں نہیں ہے کہ اس پہ نہیں سوچنا. دوسری چیز کی جو جناب خدا محوری کے بعد تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ذات, اللہ کے لیے قیام, اللہ کے لیے زندگی بھی اللہ کے لیے, موت بھی اللہ کے لیے. اگر زندہ رہیں گے تو اللہ کے لیے, مریں گے تو اللہ کے لیے, لہذا ختم, کوئی بات ہی نہیں. تو یہ بہت سی مثالیں. دوسری چیز, دین کی راہ میں, حق کی راہ میں قربانی. یہ قربانی والا جنبہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے, اور یہ ایک مکمل روش ہے کہ جو اس کو کمزور کر رہی, کیونکہ جب انسان کے اندر قربانی دینے کا جذبہ ہوتا ہے تو وہ قوی ہوتا ہے, اسٹینڈ لیتا ہے, کسی کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے. جب کسی کے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا ہے تو کس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا. آج آپ دیکھیں کہ اتنے سارے اسلامی ممالک ہیں, اسرائیل کے مقابلے میں کتنے کھڑے, قربانی کا جذبہ نہیں. قربانی تو دینی پڑے گی نا, یقیناً جیت ہماری ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ قربانی دینی پڑے گی. قربانی دینے کو کوئی آمادہ نہیں ہے, کوئی آمادہ, چونکہ قربانی نہیں دینا ہے, اس لیے جتنے یہ مولا کائنات کے اس جملے کی روشنی میں مردوں کی شکل و صورت والے نامرد ہے نا, کہہ دیا جاتا ہے کہ مثلا اتنی بہنیں ہے نا, وہ ایک جملہ تھا, حالانکہ یہ جملے کے بھی وہ مستحق نہیں ہے. بعض اوقات عورتوں میں بھی, چونکہ مردانگی بعنوان صفت دیکھا جائے تو بعض اوقات عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے, ان کے اندر وہ بھی نہیں ہے, ان کے اندر وہ بھی نہیں ہے. تو قربانی کا جذبہ نہیں ہے. دین کی راہ میں قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. جب تک دین کی راہ میں قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا, انسان حیات کی طرف نہیں بڑھ سکتا. زندگی حیات قربانی میں, اور جہاں سے جذبہ قربانی, تو آدمی کو کوئی سٹینڈ ہی نہیں, کچھ ہے ہی نہیں, وہ مر گیا انسان, اس کا کوئی وجود نہیں. تیسری چیز کہ جو جناب ام البنین نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی, اب اس کو یہ کہہ لیں کہ دشمن سے مقابلے کے لیے آمادہ کیا تھا, دشمن شناسی میں آمادہ کیا تھا. پوری تاریخ کربلا ہم نے جمعے میں بھی اشارہ کیا تھا. آپ مدینے کے نکلنے سے لے کے کربلا روز عاشورہ تک دیکھیے, بہت سے آپ کو کردار ایسے ملیں گے کہ جو کہیں نہ کہیں تھوڑا آگے پیچھے ہوئے, تھوڑا ڈگمگائے, سب کچھ ہوئے. جناب ام البنین کے لڑکوں میں آپ کو ذرا سا کوئی بھی لغزش نہیں دکھائی دے گی, ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ایک دم جو دین, جو سرکار سید الشہداء کا حکم, جو فیصلہ کہا جنگ میں جاؤ چلے گئے, منع کر دیا مت جاؤ نہیں گئے. کتنا آسان دین پہ عمل کرنا. لیکن ہاں, قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. وہ جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ امام حسین نہیں کہہ پائے, وہ تو غلط ہے. جناب عباس کی شان نشان نہیں ہے. امام حسین نے روک دیا, رک گئے, ختم. جو ہمارے آقا کا حکم ہے سراخوں پہ, حکم دے دیا چلے گئے. جو بھی حکم ہے ہمارے آقا کا سراخوں پہ. اطاعت کے بہترین پیکر تھے جناب ام البنین کی یہ چاروں فرزند. اور عجیب حالات ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب جناب ام البنین کی شادی ہوئی ہے تو اسی گھر میں یہ دونوں امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, اور اسی گھر میں جناب ام البنین کے بھی یہ 4 فرزند. لیکن یہ 4 فرزند ان 2 فرزند کی جو 2 امام تھے, لیڈر تھے, یہ امت اور امام کے فاصلے کو انہوں نے پوری طریقے سے مینٹین کر کے رکھا تھا. امت اور امام کے فاصلے کو کم نہیں ہونے دیا. ساتھ رہے, ظاہر سی بات ہے کہ ساتھ میں رہنا اور ساری چیزیں, لیکن یہ جو امت اور امام کا فاصلہ ہے اس پہ ذرا سا بھی آنچ نہیں آنے دی, اس رشتے کو نہیں. یہ بنیادی چیز ہے. اگر یہ چیز ختم ہو جاتی خدا نہ خواستہ تو آپ تصور کیجئے کہ اسلام پہ کتنا بڑا نقصان ہوتا. اس دور میں, ان حالات میں, جبکہ بنی امیہ کو پہچاننا اچھے اچھوں کے لیے مشکل تھا.
واقعی اچھوں کے لیے مشکل تھا، لیکن ام البنین کے لڑکوں کے لیے ذرا سا بھی مشکل نہیں تھا، بہت واضح تھا۔ ہم نے کسی موقع پہ، اسی شب میں کسی موقع پہ کہا تھا جناب ام البنین یعنی زیادہ لڑکوں کی ماں، اس لیے نہیں کہ 4 کی گنتی بہت زیادہ، اس زمانے میں تو لوگوں کے 4 سے زیادہ لڑکے ہوتے تھے، اس لیے کہ ان لڑکوں میں کوالٹی ایسی پائی جاتی تھی، کیفیت ایسی پائی جاتی تھی۔ اس کوالٹی کے لڑکے جب خبر ملی جناب ام البنین کو کہ ہمارے بچے کربلا کی سرزمین پہ شہید ہو گئے ہیں، تو جناب ام البنین کہتی ہیں کہ اے کاش میرے بیٹے اور جو کچھ زمین و آسمان کے بیچ میں ہے وہ سب کے سب میرے حسین پہ فدا ہو جائے۔ یہ جذبہ قربانی تھا جناب ام البنین کا، اور یہ واقعی درس دیا تھا اپنے لڑکوں کو، کس لیے؟ تاکہ سید الشہداء زندہ بچ جاتے۔ یہ حقیقت ہے کہ جناب ام البنین کے لڑکوں نے وہ کام کیا، یہ اور بات ہے کہ امام حسین زندہ نہیں بچ پائے۔ تو بہرحال یہاں پہ وہ بنی امیہ کو پہچان کے ان کے مقابلے میں آئے، اور اس حد تک مقابلے میں آئے کہ جب شب عاشور بنی امیہ کی طرف سے امان نامہ آیا تو انہوں نے امان نامے کو ٹھکرا دیا۔ وہاں پہ بہت سے بہانے ہوتے ہیں کہ بچ جائیں گے، لوگوں تک میسج پہنچ جائے گا، باتیں پہنچ جائیں گی، پیغام، کچھ نہیں، ٹھکرا دیا۔ امام کے بغیر دنیا ہی کس کام کی۔ آیت شریفہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے قرآن مجید کی، آیت شریفہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 26، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل کلمۃ خبیثۃ، کلمہ خبیثہ کی مثال شجرہ خبیثہ کی جیسی ہے۔ برادران اہل سنت اور ہم شیعہ جو ہمارے علماء ہیں ان کے نزدیک شجرہ خبیثہ بنی امیہ کے لیے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن میں جو شجرہ خبیثہ آیا ہے یہ کس کے لیے آیا ہے؟ بنی امیہ کے لیے آیا ہے۔ اہل سنت علماء بھی بہت سے اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، جو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ کر پھینک دیا جائے اور اس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ یعنی یہ جو بنی امیہ کا شجرہ ہے، جو شجر ہے، یہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے جس کی بنیاد باقی نہ رہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ ام البنین کے لڑکوں نے اس کو پھینکنے کی کوشش کی۔ یہاں پہ ہم ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ در واقع مقابلہ فرد سے نہیں ہوتا ہے، شخص سے نہیں ہوتا، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ مقابلہ ہمیشہ کردار سے ہوتا ہے، شخصیات سے ہوتا ہے، جو شخصیت ہوتی ہے اس سے ہوتا ہے۔ اگر شخصیت کو ہم پہچانیں گے، کردار کو پہچانیں گے تو افراد کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی۔ ہماری مشکل، اور یہ واقعی ہمارے لیے سازش کی گئی ہے ہماری قوم کے لیے، ہم نے یزید کو تو سمجھ لیا کہ یہ غلط آدمی ہے، لیکن اس کو سمجھنے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ کس بنیاد پہ غلط تھا، کردار کیا تھا، فرق کیا ہوتا ہے اس کا۔ اور یہ بات بہت آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ دوسرے عنوان سے ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ پیش کر چکے ہیں۔ اگر مسئلہ صرف یزید کا ہے تو یزید مر کے ختم ہو گیا، چلا گیا، پھر کافی ہے کہ ہم یزید پہ لعنت بھیج دیں، اس کا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یزید پہ لعنت اور فلاں پہ جو لعنت۔ لیکن جب کردار سے، جب شخصیت سے جنگ ہوگی تو آج بھی جو یزید کے کردار کو لے کے سامنے آئے گا وہ ہم کو ویسے ہی یزید لگے گا جیسے سن 61 ہجری کا یزید تھا۔ پھر اس وقت ہم کو جنگ کرنی ہوگی۔ ابھی اس سال ایام اعزاء میں اس طرح کے مسائل پیش آئے کہ ہم لوگ کردار سے ہٹ کے شخص میں محدود ہو جائیں، خوب یہ گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کردار سے پہچاننا چاہیے۔ آج جو حالات شام میں ہو رہے ہیں ان کو کردار سے پہچانے۔ بہت سے لوگ اس کی تعبیر کر رہے ہیں بنی امیہ، ظاہر اس سے انکار نہیں ہو سکتا، اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ مثلاً اور بھی بہت ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں خالی اس میں محصور اور محدود کر دینا کافی نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بنی امیہ کے رول کو پلے کر رہے ہیں۔ وہ تو جس طریقے سے ISIS اسرائیل کی ناجائز آدمی، ناجائز اولاد تھی، ویسے ہی HTS بھی اسرائیل کی ناجائز آدمی، ناجائز اولاد ہے، سب کو معلوم ہے، یہ تو بہت واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔
اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ دیکھیں اس کلمہ خبیثہ یا شجرہ خبیثہ، البتہ شجرہ ملعونہ کے نام سے سورہ اسراء آیت نمبر 60 میں بھی خداوند متعال نے، ابھی ہم انشاءاللہ آگے موقع رہا تم پیش کریں گے. لہٰذا بنی امیہ کو پہچاننا کہ جس کی قرآن مجید نے اتنی مذمت کی ہے، یہ واقعی ہمارے لیے اہم ہے. قرآن مجید نے مذمت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لکل امت آفت، ہر امت کے لیے ایک آفت ہے. وآفت ہذہ الامہ بنو امیہ، اس امت کی آفت بنی امیہ. رسول کی امت کی آفت کون ہے؟ بنی امیہ. امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں جب پوری گفتگو پیش کی تھی انکار بیعت کے دوسرے دن بازار میں، اس میں ایک جملہ امام نے عرض کیا تھا کہ ہم نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ بنی امیہ پہ حکومت حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بنی امیہ کا ایک مزاج ہے. اس بنی امیہ کو پہچانے. وقت زیادہ ہو گیا، ہم چاہتے تھے کہ آدھے گھنٹے میں پوری بات ختم کر دیں، لیکن بہرحال وہ جو پوائنٹس، جو چیزیں ہیں، ہم ان کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کریں کہ جو خاصیت بنی امیہ کی علماء نے مختصر پوائنٹ میں، لیکن اس کو جب آپ پھیلائیں گے تو ایک ایک پوائنٹ میں بہت ساری چیزیں علماء نے بیان کی تاکہ ہم پہچان سکیں کہ بنی امیہ کا مزاج کیا ہے. پہلے مین یعنی کلی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مثلا ایک یہ کہ دین الہی میں ظلم، استبداد، زبردستی، یہ بنی امیہ. مثلا اپنے دین کو تھوپنا، ہم یہ کہہ رہے ہیں تو یہ ختم، جو ہم کہہ رہے ہیں یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. ایک دوسری جو ان کی صفت تھی، بنی امیہ کی ان لوگوں کی صفت تھی، وہ یہ کہ اقتصادی اعتبار سے اسلامی معاشرے پہ ظلم کرنا، اکنامیکل اعتبار سے اسلامی معاشرے پہ ظلم کرنا. تیسری چیز پولیٹیکل اعتبار سے ظلم کرنا. جو تینوں ظلم سے ہی متعلق ہیں. ظاہر سی بات ہے جب بھی عدل کے مقابلے میں آئیں گے، عدل کے خلاف آئیں گے تو ظلم ہی ہوگا. تینوں ظلم سے متعلق ہیں. اس میں بعض پوائنٹ سے ہم آپ کو بتائیں کہ کس طریقے کی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے آئی ہیں. مثلا بنی امیہ نے یہ کیا کہ اسلامی ویلیوز کو ختم کیا، اور جب اسلامی ویلیوز ختم ہوگی تو کیا ہوگا؟ زمانہ جاہلیت احیا ہوگا، زندہ ہوگا. آپ دیکھیں کہ صدیقہ طاہرہ نے، سرکار سید الشہداء نے، ائمہ اطہار نے جب بھی بات کی ہے تو زمانہ جاہلیت سے نکالنے کی بات کو یاد دلایا ہے، نکالنے کی بات کی ہے، رسول کی بعثت کی بات کی ہے، اور اس کو تاریخ کا ایک بہت بڑا انقلاب یا ایک بہت بڑی تبدیلی کے عنوان سے پیش کیا. زمانہ جاہلیت کے صفات، بنی امیہ زمانہ جاہلیت کے صفات کو احیا کرنا کس کا کام تھا؟ بنی امیہ کا کام تھا. اسلامی ویلیوز کو ختم کرنا کس کا کام تھا؟ بنی امیہ کا کام تھا. یہ معیار پہچانا. آج بھی جو آپ کو اس پہ عمل کرتا ہوا دکھ جائے وہ ٹھیک ہے کہ نسلی اعتبار سے بنی امیہ نہیں ہے، لیکن عملی اعتبار سے، فکری اعتبار سے بنی امیہ کے اہداف کو پورا کر رہا ہے. اسلام کا نام استعمال کر رہا ہے، اہداف بنی امیہ کے پورے کر رہا ہے. لہذا انہوں نے اسلامی ویلیوز کو ختم کیا. مثلا زہد کی ان کے زمانے میں کوئی ویلیو نہیں تھی. زہد جانتے ہیں، دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا. تقوی کی ان کے زمانے میں کوئی خاص ویلیو نہیں تھی. علم و فضیلت کی ان کے زمانے میں ویلیو نہیں تھی. البتہ یہ جو پوائنٹس ابھی ہم پیش کریں یہ والے، یہ ایت اللہ مکارم شیرازی نے ایک تحلیل میں اس کو پیش کیا. یہ جو 4 پوائنٹ ابھی ہم پیش کریں، پہلا ہے 3 اور یہ اگر مکارم شیرازی نے کسی جگہ میں ایک تحلیل میں پیش کیا، وہاں سے ہم پیش کریں. حوالہ بھی دے دیں تاکہ مزید آپ کے لیے اطمینان کا باعث رہے. اسلام، ایمان، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی. یہ کام کس کا ہے؟ بنی امیہ کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا اسلام مضبوط ہوگا، جتنا لوگوں کے اندر علم آئے گا، جتنے لوگوں کے اندر کمالات آئیں گے، اتنی بنی امیہ کی دکان کمزور پڑے گی. آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے لوگوں کو کتنا بیوقوف بنا کے رکھا تھا کہ جب جناب عمار کے قتل پہ لوگوں نے آ کے حاکم شام سے شکایت کی. مشہور ہے کہ نہیں واقعہ
کہ ہم تو فرقہ باغیہ میں ہو گئے. تو حاکم شام نے پوچھا کیوں, کیا ہو گیا؟ کہا رسول کی حدیث ہے جو عمار کو قتل کرنے کا فرقہ باغیہ ہے, اور عمار جنگ میں تھے, ہماری طرف سے قتل ہو گئے. تو ہم نے تھوڑی قتل کیا, تو علی نے قتل کیا عمار کو. تلوار سے ان کی قتل ہوا ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ علی نے. کیسے علی نے قتل کیا ہے؟ کہنا علی لاتے نہ عمار قتل ہوتے, علی لا اس لیے قتل ہوئے ہیں. مان گئے وہ لوگ. تصور کیجئے کتنے احمق لوگ ہیں. جب لوگوں کو اسلام سے, ایمان سے, علم سے, معرفت سے, فضائل سے, فضیلت سے دور رکھا جائے گا تو پھر یہی نتیجہ سامنے آتا ہے, ایسی حالات سامنے آتا ہے. ان کو پھر یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ اور اٹھنی میں فرق کیا ہے نا. تاریخ کے واقعات ہیں, سب کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ بنی امیہ کی سازش ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے رکھو تاکہ بنی امیہ جیسے کم صلاحیت والے بھی ان کے اوپر حاکم بن سکیں. آج آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی اس طرح کے سلسلے ہمارے سامنے آئے ہیں, چاہے طالبان ہوں, چاہے القاعدہ ہوں, چاہے داعش ہوں, ISIS ہوں, چاہے HTS ہوں, کیا ہے ان کے سامنے؟ کون سا دین ہے؟ حالات دیکھیں ان کے. البتہ یہ مولانا مثال پیش کر رہے ہیں, لیکن بات صرف جس طریقے سے بنی امیہ تک محدود نہیں ہے اسی طریقے سے ان تک محدود نہیں. ایک دم کھلی نگاہ ہونی چاہیے ہر جگہ سے معیار کو دیکھیں, سمجھیں اس کو. لہذا اسلامی ویلوز کو ختم کیا, اسلامی جو اہمیت والی چیز تھی, ارزش تھی, اس کو ختم کیا, اور ختم کرنے کے بعد اسلام کو ایک دم. لوگوں کا کہنا ہے کہ خاص کر کے جارج روداق بہت مشہور جو ہے وہ ایک رائٹر ہیں, انہوں نے لکھا کہ بنی امیہ کے زمانے میں اسلامی اخلاق ختم ہو گیا تھا. بنی امیہ کے حکمران خالص ریشم کے کپڑے پہنتے تھے, خالص سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا کھاتے تھے, خاص کر کے یہ ظاہراً حاکم شام کے لیے. اور جب حاکم شام کو کسی نے ٹوکا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بھی سونے اور چاندی کے, ابو دردا نے ٹوکا, جو بھی سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا کھائے گا اس کا پیٹ آتش جہنم سے بھرتا ہے. تو بڑی ڈھٹائی سے وہ کہتا ہے کہ لیکن ہماری نظر میں کوئی حرج نہیں ہے سونے کے برتن میں کھانا کھانا. حاکم شام کہتا ہے. تو اس نے آہستہ آہستہ لوگوں کو جو اسلامی ویلوز تھے, اسلامی چیزیں تھیں, ان سے, اور بھی ایسی بہت ساری مثالیں یہاں پہ مختصر کر رہے ہیں ان چیزوں کو. دوسری طرف سے ظاہر سی بات ہے جب اسلامی ویلوز ختم ہو جائیں گی, اسلامی احکام ختم ہو جائیں گے, بعثت کی چیزیں ختم ہو جائیں گی, تو زندہ کیا ہوگا؟ زمانے جاہلیت کی چیزیں زندہ ہوں گی. لہٰذا اس نے جاہلی سنت کو زندہ کیا. جاہلی سنت کو زندہ کیا اس نے تجملات, مہنگے مہنگے تجملات کا انتظام کیا. تجملات کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں انسان کو چاہیے کہ جب بھی پیسہ خرچ کرے اس کے پیچھے ایک ریزن ہونا چاہیے, کوئی لاجک ہو, منطق ہو, اس پہ انسان پیسہ خرچ کرے. بعض اوقات انسان صرف تجملات یعنی خوبصورتی, کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی منطق نہیں ہے, اور ایک اچھی خاصی مقدار میں, یعنی تھوڑا بہت ہو کہ جس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو مانا جاتا ہے اجازت. لیکن مثلا مہنگے مہنگے تجملات کی جس میں اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوا ہے, اس کا انتظام کیا تھا بنی امیہ کے حکمران بالخصوص حاکم شام نے, کہ جو کہ اسلام کی سنت نہیں تھی. اسلامی, اب ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے رسول کی حکومت تھی, پھر بعد میں کچھ دنوں کے لیے مولا کائنات کی آئی. ان حکومتوں میں ان ساری چیزوں پہ پیسہ نہ خرچ ہوا, نہ خرچ کرنے کو صحیح مانا گیا, صرف اس لیے کہ خوبصورت لگے, ظاہر سازی, ظاہر اچھا لگے, تجملات کے لیے. اور کیا خرچ کیا تھا؟ ظاہر اپنی جیب سے نہیں خرچ کیا. ان کے ذاتی مسائل بھی تو بیت المال سے حل ہوتے تھے. بیت المال, تجملات کے لیے بیت المال کا استعمال کیا گیا, اور جب تجملات کے لیے بیت المال کا استعمال ہوگا تو کسی نہ کسی کا حق مارا جائے گا. یہ وہ مسئلہ تھا جس کے لیے مولا کائنات بہت زیادہ حساس تھے. اصلا برداشت نہیں تھا مولا کائنات کو کہ ایک رتی بھی کسی کا حق ضائع ہو اور کسی دوسری جگہ پہنچ جائے. یہ فرق تھا اسلامی حکومت میں اور بنی امیہ کی حکومت میں. آج آپ دیکھ لیں, یہ جو بھی فورسز ہیں
جو بھی ان کے پاس پیسے، البتہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بیت المال ابھی تو ان کے پاس یقیناً اسرائیل کے پیسے ہوں گے، امریکہ کے پیسے ہوں گے، ہے نا. ابھی تو ہو سکتا ہے اسرائیل اس لائق ہو بھی نہ کہ دے، اینے ممکن ہے کہ امریکہ کے جو بھی ہو بہرحال. لیکن اخراجات کس چیزوں پہ، اور جب حکومت بنے گی جو بن رہی ہے، ابھی دیکھیں جو حالات ہیں تو وہ کن چیزوں پہ وہ جا رہے ہیں. تو دوسری چیز یہ کہ جو زمانہ جاہلیت کی سنتیں ہیں، جو روش ہے، ان کو زندہ کرنا، اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، جہاں پہ ضرورت نہیں وہاں پہ خرچ کرنا. تو جب غیر ضروری چیز پہ خرچ ہوگا تو جہاں پہ ضروری ہوگا وہ خود بخود روکنا پڑ جائے گا، وہ رک جائے گا. اس سے کام میں مشکل پیش آتی ہے. دو خب سارے پوائنٹ ہم نے پہلے عرض کیا کہ تفصیلی ہیں، لیکن صرف ہم پوائنٹ پیش کرتے ہیں تاکہ بات ختم ہو جائے. تیسری چیز، مسلمانوں کے بیت المال کو اپنے کنٹرول میں رکھنا. دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ مثلا ایک چیز ہمارے پاس ہے لیکن ہماری نہیں ہے، امانت ہے، اور ایک یہ کہ نہیں ہمارے پاس ہے لیکن وہ ہماری، ہم جیسے چاہے خرچ کریں. جو چیز ہمارے پاس ہے، ہماری نہیں ہے، امانت ہے، اس کو ہم اپنی مرضی سے خرچ بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے مسلمانوں کے بیت المال کو اپنے اعتبار سے جیسے بھی ہو کیا کیا، اس اعتبار سے اپنی حکومت کی تقویت کے لیے، اپنی کرسی کے، اپنے تخت و تاج کی تقویت کے لیے اس کو استعمال کیا. وہ کام کیے کہ جس کام سے ان کی حکومت مضبوط ہوتی تھی، وہ کام نہیں کیے جن کاموں سے اسلام مضبوط ہوتا تھا. بنی امیہ کی روش ہے یہ. اپنی ذات کو مضبوط کرنے کے لیے بیت المال کا استعمال کرنا، جس کے نتیجے میں خود بخود جو اسلام کو مضبوط کرنے کی چیزیں ہیں، اللہ اکبر. ختم. آواز بلند صلوات. بیت المال کا مس یوز کیا، حتیٰ بیت المال کی وجہ سے، بیت المال کے لیے مثلا لوگوں سے حکم شریعہ لینے کے لیے ان پہ ظلم کیا گیا. بعض اوقات لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اصحاب پہ ظلم کیا گیا. جناب عمار کو ایسی سزا دی گئی، اس حد تک کوڑے مارے گئے کہ وہ بے ہوش ہو گئے. جناب ابو ذر کو شہر بدر کر دیا گیا، تبید کر دیا گیا. بنی امیہ کے کارناموں میں سے جناب مالک اشتر پہ ظلم. کتنے ایسے اصحاب ہیں جن کے اوپر ظلم و ستم کا سلسلہ رہا. مستحقین تک حکم شریعہ نہیں پہنچی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے ہاتھ میں. اگر آپ کو یاد ہو تو
ایک کسی پروگرام میں کسی موقع پہ ہم نے آپ کی خدمت میں بات پیش کی تھی کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ منی ارشاد فرمایا ہے، تو اس خطبہ منی کے مقدمے میں جو چیزیں تھیں کہ جس وجہ سے امام نے خطبہ منی ارشاد فرمایا ہے، اس میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ حاکم شام نے اس طرح کی حرکتیں کی تھیں جس کی وجہ سے امام کو ضرورت پڑی کہ خطبہ منی سن 60 ہجری کا نہیں ہے نا، اس سے پہلے کا، لہٰذا اس وقت امام کو ضرورت پڑی کہ وہ خطبہ منی میں آ کے ان ساری چیزوں کو کلیئر کریں، واضح کریں۔ یہ حالات تھے بنی امیہ کی حکومت کے۔ یہ کب کی بات ہے؟ سن 57-52 ہجری کی شاید، ایسے ہی کچھ تھا، اس وقت کی بات تھی جب خطبہ منی کے امام نے خطبہ منی کو ارشاد فرمایا۔ تو یہ چوتھی چیز کہ جو بنی امیہ کے حکومت کی خاصیت میں سے تھی اور اس کے صفات میں سے، صفات کی بنیاد پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ انہوں نے اوباش لوگوں کو با ایمان لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا تھا۔ اوباش سمجھتے ہیں؟ جن کے پاس علم نہ ہو، جن کے پاس صلاحیت نہ ہو، جو کام کرنے کے شعور ان کے پاس نہ ہو، طریقہ نہ ہو، اور جن کے پاس صلاحیت تھی، جو مثلا رسول کے اصحاب تھے، رسول کی نگاہ میں معتبر تھے، ان کو کنارے کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو اوباش تھے یہ بنی امیہ کا کام کر رہے تھے، اور جن کے اندر صلاحیت تھی وہ کس کا کام کرتے؟ اسلام کا کام کرتے۔ لہذا اسلام کے کام کرنے والے کو کنارے کیا گیا اور بنی امیہ کا کام کرنے والوں کو سامنے لایا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام دن بدن کمزور پڑتا چلا گیا، اور بنی امیہ بظاہر البتہ، چونکہ آیہ شریفہ نے کیا کہا کہ یہ مضبوط نہیں ہے، بظاہر بنی امیہ نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، لہٰذا جو باتقوا چہرے تھے، جو دیندار چہرے تھے، وہ لوگوں کے سامنے سے ہٹ گئے۔ تو خوب اس کا پھر پبلک پہ اثر پڑتا ہے، عوام پہ اثر پڑتا ہے۔ جب پبلک باتقوا متقی لوگوں کو دیکھتی ہے، زہد والے لوگوں کو دیکھتی ہے، دیندار لوگوں کو دیکھتی ہے، ان کی حرکات و سکنات کو دیکھتی ہے، تو دینداری رواج پیدا کرتی ہے، اور جب عہدوں پہ غلط لوگوں کو دیکھتی ہے تو غلط چیزیں پھر رواج پیدا کرتی ہیں، اور اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ ابھی ہم صرف پوائنٹ کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں۔ پانچویں اور آخری چیز کہ ظلم اور فساد اتنا زیادہ اور اس حد تک بے رحمی تھی کہ ہر وہ چیز کی جو ان کی راہ میں رکاوٹ بنتی تھی اس سے ظلم کے ساتھ برخورد ہوتی تھی یا پیش آتے تھے، اس سے ظلم کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ اگر بنی امیہ کے مظالم کو مورد کے اعتبار سے لکھا جائے تو شاید سینکڑوں جلدوں میں کتابیں بنیں۔ کم مظالم نہیں ہے بنی امیہ کے، واقعی سلام ہے ان لوگوں پہ کہ جنہوں نے بنی امیہ کے ظلم کو برداشت کیا اور دین پہ باقی رہے۔ حتیٰ آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو اصحاب کوفہ یا شام کے دربار میں تھے، جس وقت یہ قافلہ آیا ہے اور انہوں نے کچھ تھوڑا سا ریئیکٹ کیا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ جناب عبداللہ بن عفیف کے ساتھ کیا کیا گیا؟ یہ اصحاب رسول تھے، اصحاب رسول کو کس طریقے سے ضائع کیا گیا۔ یعنی ان کے نگاہ میں اسلامی ویلیوز نہیں ہوتی ہے، اسلامی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے نگاہ میں جو کچھ بھی ہے وہ خالی ہم ہیں بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لہذا نتیجے میں یہ ہے کہ بے پناہ ظلم کسی کو نہیں دیکھنا۔ آج یہ HTS کیا کر رہے ہیں؟ علمی شخصیتوں کا قتل کر رہے ہیں، سنا نا آپ کو، نیوز تو دیکھ رہے ہیں، سائنٹسٹ کو قتل کر دیا، فلاں کو قتل کر دیا، فلاں کو۔ کس کے حق میں کام کریں؟ نہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ صرف بنی امیہ نے پہلے عرض کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بنی امیہ سے ملتے ہوئے ہیں، لیکن بنی امیہ میں محدود کرے، کہ وہ مسئلہ صرف بنی امیہ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ بھی ہے ساتھ میں کہ اسرائیل کے غلام ہیں، یہ امریکہ کے غلام ہیں۔ تو جو لوگ یا جو کردار اسرائیل اور امریکہ کی نگاہ میں کھٹک رہے ہیں، یا تو باہر سے اسرائیل اور امریکہ قتل کریں گے، تو اندر سے یہ لوگ قتل کریں گے۔ باہر سے وہ کمزور کریں گے، اندر سے یہ کمزور کریں گے۔ اگر یہ حالات ہیں، ہم نے پہلے کوئی پروگرام تھا اس میں یہ بات عرض کی تھی، اگر یہ حالات ہیں تو شام کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جائیں گے، خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے، کیونکہ شام اس ٹائم سینٹر بن گیا ہے رسہ کشی کا، سب اپنے طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، رسہ کشی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ لہذا حالات دن بدن
اور اس کی نجات صرف ان جو رہبر معظم نے اپنے خطبے میں جن جوانوں کا ذکر کیا ہے، جو شام کے جوان ہیں، کہ جو مقاومت کے ساتھ ہیں، جو حق پسند ہیں، جو دین کو پہچانتے ہیں، بہت کم ہے. آپ تصور کیجیے اور یہ احساس کیجیے کہ شجاعت کسے کہتے ہیں، دینداری کسے کہتے ہیں. وہ شام کے جوان کتنے ہوں گے وہ، اور ابھی تو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو کمزور کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، گنے چنے ہوں گے. انشاءاللہ قریب وہی جوان، یہ 3-4 گروہ تو یہی ہیں، STS وغیرہ، پیچھے اسرائیل، امریکہ، اتنی ساری طاقتوں کے مقابلے میں کون سوچے گا کہ ہم کھڑے ہیں، سوائے اس کے کہ اس کے اندر اسلامی شجاعت پائی جاتی ہے. وہ جوان کی جو مقاومت کے ساتھ ہیں وہ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. یا تو سیریا کی نجات اس میں تھی کہ بشار الاسد صحیح طریقے سے مینیج کرتا اور مقاومت کے ساتھ غداری نہیں کرتا اور ساتھ میں رہتا. اب وہ مسئلہ ہٹ گیا. اب جس جگہ پہ سیریا ہے، اب سیریا کو آزادی کی ضرورت ہے. اس آزادی کے لیے ابھی ایک قیمت چکانی پڑے گی. وہ قیمت مہنگی ہے. ایک غلطی، جس کو چھوٹی سی نہیں کہیں گے، لیکن ایک غلطی نے سیریا کو کس مصیبت میں پھینک دیا. ذاتی فائدے کی غلطی، اپنے آپ کو بچا لینے کی غلطی، اپنے آپ کو جو بھی اس طرح سے آپ تعبیر کر دیں، کتنی بڑی مصیبت میں. ملک جل رہا ہے اس ٹائم، بے گناہ قتل ہو رہے ہیں اس ٹائم. اور پھر اس کے بعد وہ لوگ کہ جو ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ٹھیک ہے، اسرائیل کو حق ہے کہ جا کے وہاں پہ لوگوں کو قتل کرے. قتل عام کا حق کس نے دیا اور کس کو دے دیا؟ مفسد ہے وہ کہ جو کبھی بھی زمین پہ کہیں پہ بھی جا کے قتل عام کرے. کتنی عجیب بات ہے. جو اپنا ذاتی دفاع کرتے ہیں ان کو آتنکوادی کہا جاتا ہے، اور جو قتل عام کر رہے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو اپنی سیکورٹی کے حساب سے حق ہے. اس سے متعلق آیت شریفہ ہم لائے تھے، وہ پیش کر کے بس بات کو ختم کریں. سورہ حج کی آیت نمبر 38-39 ارشاد رب العزت ہوا، جلدی سے ترجمہ پیش کر دیں کہ بے شک اللہ صاحبان ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے. دیکھیں، قدم بڑھانا انسان کا کام ہے، مدد کرنا اللہ کا کام ہے. جب تک قدم نہیں بڑھے گا مدد نہیں ہوگی. کچھ ہی لوگ ہوں گے لیکن قدم بڑھائیں گے. اور یہ تو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا نا، حماس اور فلسطین کے کتنے لوگ تھے جنہوں نے آزادی کی کوشش کی. کتنے بچے ہیں، کب سے تو قتل ہو رہے ہیں، 1 سال تو ہو گیا کہ مسلسل قتل ہوتے جا رہے ہیں. لیکن جہاں ہم کو یہ دکھ رہا ہے کہ وہ قتل ہو رہے ہیں، وہیں یہ بھی دکھ رہا ہے کہ اللہ کی مدد جا رہی ہے. اسرائیل نے گھٹنے ٹیک دیے، اسرائیل نے اپنی ناک رگڑ دی، کھل کے سامنے آ گیا سب کے. تو اللہ مدد کرتا ہے. قیمت چکانی پڑے گی، قیمت دینی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی، سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا، لیکن اللہ کی مدد آئے گی اور جیت ہوگی. قرآن بہت ہر چیز کو ایک دم قرآن نے کلیئر کر دیا، واضح کر دیا. بے شک اللہ صاحبان ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے آ کے، اور یقیناً اللہ خیانت کرنے والے کافروں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا. لیکن اس آیت کے پس منظر میں دیکھیں تو وہاں کے حالات کچھ زیادہ واضح ہوں گے کہ اللہ. دوسری آیت شریفہ جو آیت نمبر 39 ہے، جن لوگوں سے مسلسل جنگ کی جا رہی ہے انہیں ان کی مظلومیت کی بنیاد پر جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے. دفاع کا حق تو سبھی کو ہے نا، ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ اپنا ڈیفنس کرے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ ان کی بات کو ختم کریں سمیٹ کے کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو بنی امیہ کے آئینے میں دیکھیں تو ہم کو ان کے اہداف و مقاصد کافی حد تک واضح ہو جائیں گے. اور جس جگہ سے ہم نے بات شروع کی، یہاں پہ ہم کو جناب عباس کی سیرت کو احیا کرنا پڑے گا، جناب عباس کے بھائیوں کی سیرت کو زندہ کرنا پڑے گا. ہمیں وہ جوان چاہیے بھی جن کی تربیت ویسے کی گئی ہے جیسے جناب ام البنین نے اپنے لڑکوں کی تربیت کی تھی، جن کے اندر شجاعت ہو، جن کے اندر قربانی کا جذبہ ہو، جن کے اندر للہیت پائی جاتی ہو، جن کے اندر دین کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ پایا جاتا ہو، جن کے اندر اپنی ذاتی زندگی کوئی زندگی نہ ہو.
جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ جو حال بیٹے کا تھا وہی حال ماں کا ہے. بس آپ کی زحمت نہ. اگر ماں کا یہ جذبہ تھا کہ ہمارے سارے لڑکے قربان ہو جائیں، جو کچھ زمین و آسمان کے بیچ میں قربان ہو جاتا لیکن حسین بچ جاتے. تو جناب عباس اور ان کے بھائیوں کا بھی یہی جذبہ ہے، سب کچھ قربان ہو جائے لیکن ہمارے مولا حسین بچ جائے. لہذا امام حسین کی بقا کے لیے کسی بھی قربانی پہ نہیں کہ ہر قربانی کو کمال شوق کے ساتھ پیش کیا جناب عباس نے. آپ تصور کیجئے ہم لوگ جناب عباس کے بعض مصیبتوں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کم نہیں، لیکن بہت سی مصیبتیں ایسی ہیں جن کا احساس نہیں ہوتا. جب یہ لوٹا ہوا سامان یزید کے دربار میں پہنچا ہے اور یزید کے سامنے وہ علم پیش کیا گیا کہ جناب عباس کے ہاتھ میں تھا، تو روایت میں ہے کہ یزید اس پرچم کو دیکھ کے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا. پوچھا کہ یہ پرچم کس کے ہاتھ میں تھا؟ انہوں نے پوچھا یزید کیا ہو گیا تجھے، کیوں کھڑا ہو گیا؟ کہنے ہمیں بتاؤ کہ یہ پرچم کس کے ہاتھ میں تھا. کسی نے بتایا کہ پرچم کربلا میں عباس کے ہاتھ میں تھا. یزید نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے ہو پورے پرچم پہ تیروں کے نشان، ہزاروں تیر انداز اگر ایک شخص پہ تیر مار رہے ہوں تو تصور کیجئے کہ کیا حال ہوگا. سینکڑوں مانیے ہزاروں. پرچم میں دیکھ نہیں رہے ہو کہ پورے پرچم پہ تیروں کے نشان ہیں سوائے اس جگہ کے کہ جہاں پہ علمدار کا ہاتھ ہوتا ہے. یعنی علمدار کا ہاتھ پرچم کو اتنی مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا کہ یقیناً جس طریقے سے تیر کثرت کے ساتھ پورے پرچم پہ آ رہے ہیں اسی کثرت کے ساتھ علمدار کے ہاتھ پہ بھی آ رہے ہیں. لیکن اتنے سارے تیروں نے بھی اس علمدار کی پکڑ کو کمزور نہیں پڑنے دیا. آپ تصور کیجئے کہ یہی وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پہ اچھے اچھے لوگ شاید ساتھ چھوڑ دیں اور آگے نہ بڑھ پائیں. یہ جناب عباس کی شجاعت کا آغاز ہے. کسی بھی چیز میں جذبہ آپ دیکھیں جناب عباس کا کہ واقعی یہ تربیت کے علاوہ کسی کوئی اور چیز نہیں پائی جاتی ہے کہ جس وقت مشکیزے میں پانی ہے عباس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، صرف اس بات کی فکر ہے کہ یہ پانی خیمے تک پہنچنا چاہیے. آسان ہے کہ کسی کا ایک ہاتھ قلم ہو جائے اور وہ رکے نہ، آگے بڑھ جائے. صرف اتنا مقصد تھا کہ یہ مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے اور آگے بڑھے. دوسرا ہاتھ قلم ہوا، پھر بھی اس دوسرے ہاتھ کے کٹ جانے نے بھی عباس کو روکا نہیں. جب عباس نے گھوڑے کو گھمایا، جس وقت ایک تیر آیا اس نے مشکیزے کو چھید دیا اور مشکیزے سے پانی بہ گیا. اب عباس نے سوچا کہ جب پانی ہی بہ گیا تو خیمے میں کس منہ سے جائے. لہذا عباس اسی جگہ پہ آپ نے ایک بارگی ابھی عباس نے گھوڑے کو موڑا، ایک تیر ایسا آیا کہ جو آ کے عباس کی آنکھ میں لگ گیا. بہت سر کو جھٹکا دیا. چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے اس تیر کو نکالیں. عزیزان محترم، بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے کہ آنکھ میں جب تیر پیوست ہو تو انسان کو برداشت نہیں ہوتا. لہذا عباس اس تیر کو نکالنا چاہتے تھے، جسم پہ ہاتھ نہیں تھا کہ فوراً اس تیر کو نکالتے. دونوں زانوں کو بلند کیا اور اس کے بیچ میں دبا کے چاہا کہ تیر کو نکالے. تبھی ایک گرز ایسا پڑا کہ جو عباس کے سر پہ پڑا. عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پہ آئے. ہاں عزیزان محترم، کہہ دینا بہت آسان ہے کہ عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے، لیکن تصور کریں کہ جس کے بدن میں ہاتھ نہ ہو جب وہ گھوڑے سے زمین پہ آئے گا تو کن مشکلات سے وہ گھوڑے سے زمین پہ آئے گا. بس ایک آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام کہ اس بیچ دشمن کے فوجیوں نے جناب عباس کے اوپر کتنے یہ تو کچھ حملے ہیں کہ جو بیان کیے جاتے ہیں. ورنہ اس بیچ جب جناب عباس کا گھوڑا دشمنوں کے بیچ سے گزر رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تلوار سے حملہ کر رہا تھا. اتنے حملے ہوئے کہ جس وقت جناب عباس کے جسم کو لے جانے کی بات ہوئی، جناب عباس نے وصیت کی کہ ہمارے جسم کو نہ لے جائیے گا، ہمارے جنازے کو نہ لے جائیے گا. امام حسین نے عجب جملہ کہا کہ بھیا عباس، تم نے زندہ رہ کے بھی ہماری نصرت کی، مرنے کے بعد بھی نصرت کی.
معلوم ہے کہ امام حسین کس نصرت کی بات کو کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، حقیقت حال یہ تھی کہ عباس کا جسم اتنا پاش پاش ہو گیا تھا کہ حسین تنہا عباس کے جسم کو اٹھا ہی نہیں سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عباس کے جسم کو دفن کیا گیا تو جسم کو چٹائی میں رکھ کے دفن کیا گیا، اس لیے کہ ایک طرف سے اڑ نہیں سکتا تھا، دشمنوں نے اتنا حملہ کیا۔ لہذا جب جناب زینب نے پوچھا کہ بھیا کیا عباس کے جنازے کو نہیں لائے، امام حسین نے کہا اے بہن جنازہ اس لائق نہیں تھا کہ خیمے تک آ سکتا، لہذا حسین خالی علم لے کے آیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا، بار اللہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔